آیت کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے. کیوں نہیں معنی رہ جاتے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا کے لوگوں نے اپنی پسند سے الیکشن کر کے ولی بنایا ہے یا اللہ نے ولی بنایا ہے؟ اللہ نے ولی بنایا ہے نا. اللہ نے ولی بنایا ہے تو پہلے اللہ کا احترام برقرار رکھو. اللہ کا احترام برقرار رکھو. ایسا نہ کرو کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرو. اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی تو اللہ شاید معاف کر دے، علی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ علی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پھر وہی جملہ دہراؤں گا جو کل بھی دہرایا تھا کہ مولا ہمارے مولا ہیں، خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہیں. اللہ نے ولی بنایا ہے. اصل الاصول توحید ہے. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اللہ نہیں ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اب عرض کروں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے نا، اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. عام طور پہ ایک تھیم ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے. اگر ہم آپ سب سے پوچھیں کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، ایک لفظ میں جواب دو، تو کیا جواب ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے تو بہت اچھا جملہ کہا. یہ مسئلہ ایسا ہے جو 1400 برس میں بہت اس میں ابہام رہا ہے، اور مشہور مفسر مولانا سید ابو العلاء مودودی، انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے بہت اچھا ترجمہ اور بہت اچھی تفسیر لکھی ہے اپنے نقطہ نظر سے. اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا اصل موضوع کیا ہے، محوری بنیادی موضوع کیا ہے، تھیم کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. سوال قائم کیا اور جواب دیا انہوں نے انسان، کہ قرآن مجید کا مین سبجیکٹ ہے انسان. مجھے ان سے اختلاف ہے. حقیقتاً قرآن مجید، ابھی میں انسانی عظمت کی بات کر رہا تھا، لیکن قرآن مجید کا اصل سبجیکٹ، اصل موضوع، اصل تھیم انسان نہیں ہے، توحید ہے. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ کا جواب ایک لفظ میں ہوگا، توحید. دوسرا سوال، قرآن مجید نے انسان کے لیے عملی نظام اور پیغام دیا ہے نا. کتنے احکام دیے ہیں؟ کتنے؟ بے شمار احکام ہیں. طہارت سے رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، غریبوں اور یتیموں کا لحاظ کرو، بیواؤں کا خیال کرو، دوسرے انسانوں کے لیے رحمت و لطف و محبت و مروت سے پیش آؤ، معاملہ کرو تو درست کرو. ہم نے تجارت کو، بیع کو حلال قرار دیا ہے، دیکھو ربا اور سود خواری کو حرام قرار دیا ہے. اگر گناہ کرو تو توبہ کرو. اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جو حقوق العباد اس میں شامل ہیں اور جس کی حد ضروری ہے تو حد جاری کرو، تو کتنی کرو اور کس طرح کرو، پورا ایک سلسلہ ہے احکام کا. قرآن مجید کے احکام اتنے ہیں کہ کوئی آسانی سے شمار کر کے نہیں بتا سکتا کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 احکام ہیں، چونکہ احکام کے دو رتبے، احکام ظاہریہ اور احکام باطنیہ، تو کوئی احاطہ کر نہیں سکتا. تو جس طرح میں نے پوچھا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو ایک لفظ میں بتانا، صرف ایک لفظ میں، کہ اس کا موضوع کیا ہے، جواب ہے توحید. اب قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، ایک لفظ میں جواب ہے تقوی. ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، توحید. ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تقوی. تقوی میں طہارت بھی شامل ہے، صلاۃ بھی شامل ہے، صوم بھی شامل ہے، پورا نظام تقوی میں آ گیا عملی لحاظ سے.
واضح؟ نوٹڈ؟ رجسٹرڈ؟ اچھا، تیسرا سوال، یہ تو انسان کے لیے انڈیویجول کی حیثیت سے ساتھ دے رہے ہو نا، ساتھ ساتھ چل رہی ہے ذہانت آپ کی. ایک انڈیویجول، ایک انسان توحید پر قائم ہے اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن یہ انسان جب پورے معاشرے انسانی کے ساتھ رہے گا، ایک نظام چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک نظام، ایک سلیقہ، کامن ویلیوز ہوں گے، کامن کوئی قانون ہوگا، کوئی نظام ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا. یہ تو ممکن نہیں کہ ہر شخص اپنی پسند پہ صرف زندگی بسر کر لے. دوسرے کی پسند کا بھی احترام کرنا ہوگا. انسانی معاشرہ ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم ایک لفظ میں یہ پوچھیں کہ قرآن مجید نے کوئی نظام دیا ہے یا نہیں، اگر دیا ہے تو وہ نظام کون سا ہے؟ یہاں پر آتا ہے جان سخن کا مرحلہ. قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی. قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے ولایت. ولایت نظام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے. ولایت کے مسئلے پر بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہیں، اور کنفیوژن پیدا کس نے کیا ہے معلوم ہے؟ دشمنان اسلام نے. دل جگر تھام کے بیٹھو، میں ریفرنس دے رہا ہوں. لفظ ولایت ہمارے تمہارے لیے کتنا محترم لفظ ہے کہ نہیں محترم؟ اس محترم لفظ کو سب سے پہلے غیر محترم کس نے بنایا؟ انگریزوں نے. یہاں کتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے سروں کے بال سفید ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ جب بچے لندن پڑھنے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بچہ ولایت گیا ہے. یاد ہے؟ قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، بچہ کہاں گیا ہے؟ ولایت گیا ہے. وہاں سے جب پلٹ کے آیا تو وہ کچھ ساز و سامان لایا. اس زمانے میں وہاں کی گھڑی لے آیا، وہاں کا ریڈیو لے آیا، تو خوش ہو گئی یہ میرا بچہ ولایت سے لایا ہے. کبھی کبھی بچے صرف ولایت سے سامان لاتے تھے، کبھی حور پری بھی لے آتے تھے. کس قدر لفظ ولایت کو رسوا کیا اور ذلیل کیا. توجہ ہے؟ اور مجھے آپ کے معاشرے سے شکایت یہ ہے کہ آج بھی آپ مسکرا کے یاد دلا رہے ہیں، آپ کے لٹریچر میں، آپ کی کتابوں میں، آپ کی ہسٹری میں، آپ کی صحافت میں، آپ کی جرنلزم میں برطانیہ کو ولایت کا نام دیا گیا، اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ولایت گیا تھا اور ولایت سے پڑھ کے آیا. اس وقت کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ لفظ ولایت کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کہاں اہل ولایت کی غیرتیں ہیں؟ لفظ ولایت دشمن استعمال کر گیا اپنے لیے تو آپ خاموش رہے، اور اللہ کے نیک بندے معصومین کی اطاعت کرنے والے اگر استعمال کریں تو آپ کو شکایت ہے.